شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو فرحین ٹی وی۔ سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ ایک جلیل القدر صحابہ تھے۔ ان کے اصل نام کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے ان کا نام عمیر، کسی نے ان کا نام عبداللہ بتایا۔ قبول اسلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، لیکن ابو ہریرہ نام کی مقبولیت کچھ اتنی زیادہ تھی کہ اصل نام چھپ ہی گیا۔ ابو ہریرہ اپنے نام کی وجہ تسمیہ کچھ ایسے بتاتے ہیں: ایک دن میں جنگلی بلی کا بچہ اپنی آستین میں چھپا کر گھر لے آیا۔ والدہ نے پوچھا کہ تم نے اپنی آستین میں کیا چھپا رکھا ہے؟ میں نے بتایا کہ بلی کا بچہ۔ انہوں نے کہا کیا تم ابو ہریرہ ہو؟ دوستو، ہریرہ کا مطلب ہے بلی کے بچے کا باپ۔ بس اس دن کے بعد ان کا نام ابو ہریرہ پڑ گیا۔ سامعین کرام، ابو ہریرہ کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ والدہ نے انتہائی مفلسی کی حالت میں ان کی پرورش کی۔ ابو ہریرہ سارا دن جنگل میں بکریاں چراتے اور شام گئے واپس آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عرب کے دوسرے قبائل کی طرح ان کا قبیلہ بھی کفر شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ ان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے حضرت طفیل بن عمرو نے جب اسلام قبول کیا تو اپنے وطن آ کر سب کو دین اسلام کی دعوت دی، تو اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل تھے۔ اسلام قبول کرتے وقت ان کی عمر کا صحیح تعین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بالغ بھی تھے کہ نہیں۔ حضرت طفیل کی دعوت پر تقریباً 400 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پھر سبھی لوگوں نے حضرت طفیل کی ہمراہی میں مدینہ ہجرت کی۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ ان کو بھی ساتھ مدینہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت ابو ہریرہ نے بیعت کی۔ بیٹے کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ماں نے ان کا ساتھ نہ دیا، کیونکہ وہ ایک پرانے خیالات کی عورت تھی اور بت پرستی نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن وہ دن رات ماں کی خدمت کرتے رہے، کیونکہ ان کو احساس تھا کہ ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور بہت مشکل حالات میں بیٹے کو پالا۔ ماں کو وہ جب کفر کی حالت میں دیکھتے تو بہت کڑتے، لیکن زبان سے اف تک نہ کرتے۔ کبھی کبھار وہ دبی زبان میں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ساتھیوں، ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے والدہ کو جب اسلام کی دعوت دی تو والدہ محترمہ کو سخت غصہ آ گیا۔ والدہ نے نہ صرف اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، نعوذ باللہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسے نازیبہ الفاظ کہہ دیے کہ ابو ہریرہ کو سخت صدمہ پہنچا۔ وہ تقریباً روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تمام واقعہ عرض کیا اور فرمانے لگے: یا رسول اللہ، آپ رب سے دعا کیجیے، وہ رحیم و کریم میری والدہ کو قبول حق کی توفیق دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی۔ اس کے بعد ابو ہریرہ گھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کا دروازہ بند ہے اور اندر سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ ماں غسل کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے دروازے پر دستک دی تو والدہ نے اس حالت میں دروازہ کھولا کہ وہ دوسرے کپڑے تو پہن چکی تھی، لیکن سر پر دوپٹہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے جو ہی گھر کے اندر قدم رکھا، ماں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اسی لمحے خوشی کے آنسو کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: یا رسول اللہ، بشارت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو ہدایت بخش دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہم کو دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔